اور ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ 2025-2026 کے حوالے سے ABN نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. GDP گروتھ جہاں پر 2.7% تک ہو, پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.5% کا ریٹ نظر آئے, 45% لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہوں, FDI ہسٹورک لوز پہ ہوں, انفلیشن گورنمنٹ کے مطابق تو کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کی اس شرح سے پھر بھی لوگ انافیکٹڈ نہ ہوں, لوگ بے تحاشا جو ہے اس سے متاثر نظر آئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ پوسٹ کر رہا ہو, لیکن حکومت کہے کہ جو اسمال جو انڈسٹریز ہیں وہ 8% کی گروتھ پوسٹ کر رہی ہیں. یہ سب کچھ کیا بتا رہا ہے؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, تو بہت الارمنگ کچھ نمبرز ہیں جو کہ فائنانس منسٹر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اب اگلا سال ایک ٹرن اراؤنڈ کا سال ہوگا. اور ہم پریفر کرتے ہیں, ہم ترجیح اس بات کو دیتے ہیں, جو فائنانس منسٹر کل کہہ رہے تھے کہ ہم ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ ہم اسٹیڈی ریکوری کی طرف جائیں اوور بوم بس سائیکلز. تو یہ اسٹیڈی ریکوری جو ہے وہ کس حد تک سسٹینیبل بھی رہ سکے گی, اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہمیں گیسٹ پینل کا بھی ہم تعارف کراتے چلے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے سابق صدر جناب محمد شکیل منیر صاحب. شکیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پریزیڈنٹ ریئل اسٹیٹ فیڈریشن پاکستان سردار طاہر محمود صاحب. سردار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یاسر الیاس صاحب, نیوز نو انٹروڈکشن اکانومسٹ ہیں, فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز. سردار صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. شکیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ اب آئندہ مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن اکنامک سروے جو گزشتہ روز ایک سال کی اور جو 9 مہینے کو اخذ کرتے ہوئے انہوں نے جو نمبر سامنے رکھے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں شکیل صاحب؟ یہ جو 2.68% تک کی گروتھ ریٹ کے ساتھ ہم ملک میں کیا انڈسٹریز کو کس طرح سے چلا رہے ہیں؟ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹس کو ہم نے کم کر دیا ہے, 22% سے 11% تک پہ لے کر آ گئے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ہمارے ملک میں, ہمارے ملک میں یہ نمبرز جو ہے وہ ہمیں سسٹینیبل نظر آ رہے ہیں گوئنگ فارورڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں جو بظاہر جو ہمارے پاس فگر آ رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھیں کہ انڈسٹری بھی اس وقت سفر کر رہی ہے, اور ابھی تک ہماری نہ تو ایکسپورٹ بڑھ سکی ہیں پراپرلی اور نہ ہی ہم کوئی انڈسٹری کی گروتھ کر سکیں. آپ اس میں دیکھیں کہ انڈسٹری ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ الیکٹریسٹی کا تھا, وہ اس کو ابھی تک ریزالو نہیں کیا گیا کہ انڈسٹری اگر 24 آج چلے گی اس سے آپ ڈیفینیٹلی جو پروڈکشن ہوگی اس کو آپ ملکی ضروریات میں پوری کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ بالکل ہمارے ہاں ایکسپورٹ ابھی بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب تک ہم ایکسپورٹ میں نہیں جائیں گے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ نہیں چل پائے گی. ہم امپورٹس کو کم نہیں کر سکتے. ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہمارا ڈپینڈنٹ ہے ہم امپورٹس کے اوپر, کیونکہ ہم انڈسٹری کو فلورش نہیں کر پا رہے. انڈسٹری ہماری سفر کر رہی ہے, کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں آپ اس میں فارماسیوٹیکل کو دیکھ لیں, آپ اس میں فلاور انڈسٹری کو اس میں اسٹیل کو دیکھ لیں, آپ ماربل انڈسٹری کو دیکھ لیں. ہر انڈسٹری میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس کو آپ جب تک دیکھیں آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اس کو انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو انڈسٹری کیسے فلورش ہوگی, انڈسٹری کیسے چلے گی. اس میں اس وقت جس بات کی ضرورت تھی میرے خیال سے اس وقت جو ہے پاکستان کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو ہم نے یہ بینیفٹ دے دیا, لیکن دیتا کوئی نہیں, انڈسٹری کو بینیفٹ ہے کوئی نہیں. اچھا, اب الیکٹریسٹی کا ایک ایشو ہے. میرے خیال سے ہم یہاں پہ سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں, سردار طاہر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم پچھلے 2 سال سے یہی بات ہر پروگرام میں ہو رہی ہے کہ جی الیکٹریسٹی کے اوپر انڈسٹری نہیں چل پا رہی, جو آپ کا ٹیرف ہے اس کے اوپر انڈسٹری نہیں چل پا رہی, لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں دے پا رہی. اس سے کیا ہے کہ ہم جب یہ بات دیکھیں, جو صاحب اقتدار ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک انڈسٹری کو فلورش نہیں کریں گے, انڈسٹری نہیں چلے گی, ہماری ترقی کسی صورت ممکن ہی نہیں. اور اس میں ابھی تک صاحب اقتدار جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بھی. بٹ یاسر صاحب میں یہی بات لے کر آنا چاہوں گی کہ کیا از اٹ بیکاز آف کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر ہم جو ایک ریفارمز کی بات کرتے ہیں, از اٹ بیکاز کہ IMF اب ہمارے جو بجٹ بنتے آ رہے ہیں یہ ایک اسٹرکٹ اوور سائٹ ہے IMF کی, اس میں ہمارے پاس زیادہ اسپیس بھی نہیں اور کچھ. ڈیفینیٹلی آئی ایگری. آئی تھنک جب تک آپ IMF پروگرام سے نہیں نکلتے اس وقت تک انڈیپینڈنٹلی ہم ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے ان انٹرسٹ آف پاکستان. کرنٹلی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, اور کمپرومائز تب تک ہو جب تک آپ کی نیئرلی 100 بلین پلس تک لائبلٹی سیٹل نہیں ہوتی.
دیکھیں there's positives and negatives. I think بہت ضروری ہے کہ اپنی عوام کو اور اپنے لوکل پاکستانیز کو and overseas پاکستانیز کو positives بھی دکھائیں. پاکستان finally despite all the chaos is heading in the right direction. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز ہیں they are positive. اس سال آپ دیکھیں the government is struggling and they've done well. There is a primary surplus of about 3%. current account surplus آپ کو بس 1.2 بلین کا ہے. last year 230% کا اضافہ کیا گیا ہے. Similarly, inflation کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی تو آپ کا definitely that's also high because ہمارے پاس expenses زیادہ ہیں, ہم اخراجات ہم زیادہ کر رہے ہیں, which we shouldn't be doing. We should be curtailing our expenses جو کہ ہم نہیں کر رہے. سب اپنی انفلیشن کو دیکھ لیں بہت فرق پڑا ہے. لاسٹ ایئر 20% پہ تھے, اس سال آپ 4.5% کے ایوریج پہ ہیں. So there's good and there's bad. The bad we've discussed. سیکیور کہ ہم اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ چلے جائیں گے تو میرا خیال سے I agree. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ ادھار لے کے آپ ایک لیمبورگینی لے رہے ہیں یا ایک فراری لے رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. So it's basically needs and wants. We should focus on the needs and the essentials. اور وانٹس کو ہم پرولونگ کر کے ڈیفر کر دیں, ہم اگلے سال بھی چل جائیں, 5 year پلان بنا دیں. سو رائٹ ناؤ پاکستان جو انفلیشن کا بھی نمبرز کم ہونے کی بتائے, بائنگ پاور کے بغیر جو ہے وہ تو یہ بھی میننگ لیس ہوگا. دیکھیں ہماری جو ڈیلیما ہے پر کیپٹا انکم اس لیول پہ انکریز نہیں بنگلہ دیش کی ہے یا ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی ہے یا چائنا کی ہے. آج ڈیفینیٹ گروتھ ہے. $1,600 سے لے کے ہم $1,824 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو اکانومی کا سائز ہے 370 بلین سے 410 بلین پہ ہے, لیکن دیٹس ویری نیگلیجیبل. اس کو کم از کم اگر دیکھا جائے ایون ڈاکیومنٹڈ ٹرمز میں تو 500-600 بلین پہ ہونی چاہیے. انڈاکیومنٹڈ ڈال کے کہیں ہم 800-900 بلین پہ فال کر رہے ہیں, لیکن اس کو ڈاکیومنٹیشن میں ہم لائیں گے تبھی اس کا بینیفٹ ملے گا عام آدمی کو. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بائنگ پاور از ناٹ دیئر. پرچیزنگ پاور پیرٹی technically should be amongst the top 15 in the world کیونکہ ہیوج نیشن ہے. 240 ملین کی بات کر رہے ہیں, کنزیومر بیس دیکھی جائے تو اس والیوم بیس کنٹری, لیکن وہ ہمیں بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. سردار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایکسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ملکی معیشت کا پہیہ چلے گا, یہ کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کہتی حکومت. کیا ایسے فیکٹرز ہیں رائٹ ناؤ کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو اب ہم فوکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ایکسپورٹس کو ابھی نہیں کر پا رہے تو ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایف ڈی آئی ہمارے پاس باہر سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے, کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے, دیکھیے 20 ملین کی پاپولیشن ہے ہمارے پڑوس میں دبئی کی. کنسٹرکشن کی انڈسٹری بوم کر رہی ہے وہاں پر, اور یہاں سے پاکستان جو ہے وہ تیسرا بڑا سرمایہ دار جو پاکستان ہے, انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. $14 بلین پلس مائنس جو ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں دبئی کی مارکیٹ میں جا کے انویسٹمنٹس کیا. اور کن کے پیسے, کون لوگ ہیں جتنے پیسے لے کے دبئی چلے گئے؟ پلیز نیم می اے فیو. اور لائٹ نوٹ یہ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک آدھا فلیٹ آپ کا بھی نہیں. حقیقت یہ ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک ہیز سیڈ کہ 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں. ہم اس پیسے کو نکال نہیں پا رہے, چاہے وہ بلیک ہو یا وائٹ ہو, دیٹ از irrelevant. The question is about the money being spent in Pakistan. تو ہم وہ ایونیوز پاکستان میں کریٹ کریں گے, پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہے. FATF compliance UAE میں بھی فال کرتا ہے, لیکن UAE despite the FATF compliance does not ask questions. جو دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ لورڈز ہیں, کنگ پنز ہیں, وہ دبئی میں بزنس کر رہے ہیں, دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ So overly regulated and highly legislated ملک پاکستان کی طرف. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم 24 جیسے اپنا یاسر بھائی نے ابھی بتایا کہ 24 کروڑ لوگ ہیں ہم. ہماری جو ریئل ڈیمانڈ ہے اس وقت ہم 2.5-3 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی میں ہیں. ہمیں اپارٹمنٹس چاہیے, اپارٹمنٹ بلڈنگز چاہیے. وہ کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کر کے وہاں پہ ہر نیشن کا بائر وہاں پر موجود ہے. ہمارے پاس جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم نے تنگ کیا, وہ یہاں بائی کرنے کے بجائے انہوں نے دبئی میں بائی کرنا شروع کر دی. پلس ہمارا صرف ہمیں 2 طرح سے اس کا نقصان ہوا ہے. ایک وہاں کا جو اوورسیز ہے اس نے پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کی, اور دوسرا جو پاکستان کا انویسٹر تھا جس کو آپ نے کچھ لوگوں کو آپ نے SIFC میں فیسیلیٹیٹ کیا اور کچھ لوگوں کو آپ نے اس سے SIFC سے باہر رکھا. جب لوکل انویسٹر کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر SIFC کے اندر آپ سے آپ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. حکومت اس سلسلے میں کہتی ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے خصوصاً پلاٹ کی سیل فروخت پہ وہ صرف ایک کاغذ پہ موو ہو رہی ہے, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. اگر ٹھیک ہے کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں دیٹس اندر تھنگ, اگر پلاٹ کی سیل پرچیز ہو رہی ہے سر تو وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, اس وجہ سے ہم کیوں فیسیلیٹیٹ کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر. دیکھیں
बात हुई 2021 में रीरा बना था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक रेगुलेटर होना चाहिए, वही रेगुलेटर अगर दुबई में बैठा हुआ है, DLD है, एक प्लॉट बिकता है, जो अप्रूवल हुई एक वन विंडो से उसकी अप्रूवल होगी, अप्रूवल के बाद जितने यूनिट्स हैं वो सारे आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। मैं परचेज करने से पहले मुझे पता होगा कि ये मैंने अगर 1000 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो मेरे उतने ही प्लॉट्स में उसके उस अप्रूवल में जितने मौजूद हैं वो मैप ऑनलाइन मौजूद है, मैं वही नंबर सेलेक्ट करके ख़रीद सकता हूँ। पाकिस्तान में रेगुलेटर है ही नहीं। वो रीरा 2021 के बाद उसको शेल्फ करके रख दिया, वो एक्टिवेट नहीं है। आप ये क्यों नहीं करते? आप ये करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं। जब हम कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान ओवरसीज हैं, उनका भी पैसा खराब ना हो, जो पाकिस्तान में लोग हैं जो इस तरह की घूस्ट चीजें बनाते हैं, जो रियल काम करने वाले हैं, उनको काम करने देना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि हम 2.5 करोड़ घर कैसे बनाएंगे? आप ये कहेंगे कि चूंकि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो हमें सारी सड़कें बंद करके ताले लगा के घर बैठ जाना चाहिए। भाई अगर कोई खराबी है तो उस खराबी को आप फिक्स करें, और उस खराबी को फिक्स करने के लिए पूरी दुनिया में दुबई, इंडिया की 24 स्टेट्स के अंदर रीरा काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, वो कनाडा में काम कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं काम कर सकता? ये जरूर बोलते हैं, then I'll go for a break. SIFC में when we are told कि $100 billion तक हम लेकर आएंगे as investments, आपने जिस तरह से कहा कि आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग से मशावरत ली जाती है? सर देखिए, वो हम उस सेक्टर से नहीं है जिसमें मशावरत ली जाती होगी। हमारा तो SIFC में रियल एस्टेट है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री SIFC में है ही नहीं। तो हमसे तो हम ये कह रहे हैं कि इसको भी SIFC में डालें ताकि हम भी फैसिलिटेट हों, हम बैठ के आपको बताएं। When we talk about Prime Minister's Special Task Force on Economics, आप क्या समझते हैं, क्या सजेशंस आपने दी जिसकी वजह से चेंज आई? अच्छा, ब्रेक के बाद हम ताहिर साहब का रिस्पॉन्स लेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसमिशन देखते रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।